50-60 سال کی ہو اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا. کتنی دیر تک تم بچے رہو گے؟ آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی. موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا، کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے موت نے. تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو. مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں نا ٹھیکریاں، اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں، تو آخرت پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیکریاں دائمی ہیں. کوئی آپ کو امانت دے دے کروڑ روپے بھی، اور آپ کے اپنے 10 روپے آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے تو 10 روپے ہی ہیں، کروڑ روپے تو کسی کا، اس نے لے لینا. تو یہ دنیا تو ساری یہاں رہ جانی ہے. اصل آخرت ہے، اور آخرت اللہ اکبر، اس کا دنیا سے مقابلہ ہی بلا کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. آپ دور دراز کسی جگہ پہ مربع بھی بیچیں کسی دیہات میں، یہاں آج شہر کے وسط میں آ کر لیں تو ایک کنال آئے گا. فرق ہے جگہ جگہ کا. اسی طرح آپ اور آگے چلے جائیں، اسلام آباد ویلیو ایریا میں چلا جائیں، وہاں اور زیادہ قیمت ہے. تو کہا کہ جنت کی پراپرٹی ویلیو حضور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جس کو جنت میں ایک کوڑے کی رسی رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے، تھا، آئے گا، جتنا حکومتوں کے پاس ہے، جتنا سمندروں کی تہوں میں موتی، جتنی پہاڑوں کے دامن میں سونے، جتنے زمین کی کوہ کے اندر ذخائر، یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوگی. کتنی؟ 5 مرلے کا پلاٹ، 10 مرلے کا پلاٹ. اور ترمذی شریف اٹھائیں، سب سے تھوڑی جگہ جنت میں اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا، اور اس کے پاس اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہوگی. 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یہ کائنات، اور جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے 10 گنا اس شخص کے پاس ہوگی. تو جو سب سے پہلے جائے گا اس کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. تو اس تھوڑی سی دنیا کی جائیداد کے لیے اور تھوڑے سے برکت اور مختصر سی زندگی کے لیے اس ابدی اور سرمدی زندگی کو برباد کر لینا، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے. تو صاحبو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. حضور نے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا تو یہی دعا کی، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو کہا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہا یہ جو ساری باتیں ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے سینے پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہونے والے صحیفوں پر ہم نے یہ لکھ دیا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں، کتب حدیث میں آتا ہے، قد افلح من تزکا سے لے کر والآخرۃ خیر وابقی، یہ جو آیات ہیں، یہ 4-5 آیات بنتی ہیں. یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، یہ آیات ان صحیفوں میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں. یہ ہم نے جنت کا پراپرٹی ریٹ اور ویلیو جو ہے، ہم نے صرف تمہیں نہیں بتایا، تم سے پہلی امتوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بڑی بہتر جگہ ہے، اس میں کوئی پلاٹ لے لو، اس میں کوئی جگہ خرید لو، وہی اصل جگہ ہے. یہ دنیا کی ساری جگہ تو ختم ہو جانی ہے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد ترکہ بن جانا ہے، پھر تو قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتنے نہیں تیرے کر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے. جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتنے نہیں تیرے کر دے. کہاں گئے وہ سارے؟ تو اصل وہ ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، وہی تمہارا اثاثہ ہے. تو کہا
ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے لکھ دیا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کے اندر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، کل انشاءاللہ شب قدر کی پرنور ساعتیں آنے والی ہیں، ہمارے بھی انشاءاللہ مرکز میں عشاء تا سحر پروگرام ہر سال ہوتا ہے، آپ تشریف بھی لائیں، تو باقی بھی جگہوں پہ جہاں جہاں بھی آپ کو موقع میسر آئے آپ شمولیت کریں، تو جہاں بہت ساری آپ دعائیں کریں تو اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت ملک جس نازک صورتحال میں ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو سخت پریشان نہ ہو۔ اس وقت ملک کی سالمیت اور ملک کا استحکام اور ملک کی آبرو کو سخت خطرات لاحق ہیں، اور وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، یہود و نصارہ، جس طرح بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، فلسطین، صومالیہ، آذربائیجان، چچینیا، کہاں کہاں ہم ظلم و جبر کی چکی میں نہیں پس رہے، اور اب پاکستان کی طرف وہ بری نظریں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو ہر صورت اس قوت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ان کی نظروں میں سخت کھٹک رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کو بھی کیا کہیں، بڑے سخت کمزور یہ لوگ ہیں، ہم نے خود ہی منتخب کیا تھا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی امید کی راہ، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ میں نے تو چند دن قبل کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری حکومت بڑا زوردار بیان دیتی ہے تو یہ دیتی ہے ہم پاکستان پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور میاں تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ وہ تو روز حملہ کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ روز 4 میزائل داغ رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تم کہتے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، اس موقع پہ میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہے اس کا کردار کچھ نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ملک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو وطن کے خیر خواہ ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں میں اور مختلف حساس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور دشمن چاہتا ہے کہ ان کو ہم مٹا دیں۔ اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں کا حصار دے دے اور ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور ہماری افواج کو قوت دے، اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف جو اس پاک فوج کا مقصد ہے اس کی طرف لوٹے، اور جبر و ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے۔ اللہ میرے وطن کی بہاریں سلامت رکھے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اس سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی، وہ منظر تاریخ کب بھول سکتی ہے جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر تھوپا جاتا ہے، پھر کرپان پہ چڑھا کے، نوک پہ چڑھا کے اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ماں آنسو نہیں بہاتی بلکہ کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، آج وہ ماں بھی رو رہی ہوگی۔ آج پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا، پاکستان میں وہ مقصد حاصل نہ ہو پایا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے، کیا اسی لیے تقدیر میں چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج میرے ملک کو جن بحرانوں اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ساری قوم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، رو کے عرض کرے میرے مالک میرے وطن کی آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ اس دنیا کے اوپر پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دم سے عالم اسلام کا وقار قائم ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلم دنیا یتیم ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور بغداد لٹا تھا، اس وقت پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ
اگر پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی مسلم امہ بالکل یتیم ہو جاتی ہے. آپ عرب عجم سارے حالات جانتے ہیں. پاکستان کی بقا سے عالم اسلام کی بقا مشروط ہے. اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور میرے وطن میں دہشت گردی کی جو آگ سلگ رہی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس وطن کی گلیوں میں امن کی بہاریں نصیب فرمائے. اور یہ بھی دعا مانگے اپنی دعاؤں کے ساتھ، میرے مالک میرے مولا اس وطن میں نظام محمد کا سویرا طلوع فرما دے، اس گلیوں کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں آ جائے. یہی ہمارا مقصود ہے. اسی لیے وطن حاصل کیا گیا تھا، اسی لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اسی لیے ماں نے اپنی گودیاں نچھاور کر دی تھی، اسی لیے قربانیاں ہوئی تھی. اللہ وطن کی حفاظت فرمائے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بستی بستی سے چل کر اس مرکز مصطفیٰ کو رونق دینے کے لیے اور پیغام حق سننے کے لیے. میری باتوں میں نہ تو کوئی لطیفہ ہے، نہ کان پہ ہاتھ رکھ کے میں کوئی طرز لگا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسے جملے ہیں ایسے نکتے ہیں جس سے آپ لوٹ پوٹ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ میری درد مندی والی باتیں سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آئے. میری دعا آپ کے لیے یہ ہے، مالک جو کہا اس کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل والی زندگی نصیب ہو جائے. صاحبو تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. امام راضی کہتے ہیں ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے اوپر رحم کرو مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ لی تو برف تو کسی گاہک کا انتظار نہیں کرے گی، برف تو پگھل جائے گی. میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی لٹ جائیں گے. میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو. کہا یہ جب سنا تو سمجھ آ گیا ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے. ہم بھی اپنی زندگی کی برف سانسوں کی صورت میں پگھلا رہے ہیں. اگر جلدی جلدی سانسوں کے بدلے میں کوئی نیکی کما لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی، ورنہ زندگی برباد ہو رہی ہے. لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم موم بتیاں سلگا رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے ہیں، اور میاں اتنے چراغ تو بجھ گئے ہیں زندگی کے تمہارے. تم کس ناز پہ ہو، کس ورتے پہ ہو اور کس خوشی میں مبتلا ہو. آؤ اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن دو. زندگی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزری، سانس وہ جو ذکر الہی کے ساتھ نکلا، اور زندگی کی وہی گھڑیاں وہی ساتیں امر ہو جاتی ہیں جو اس کے ذکر اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزری. اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے.